من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان، ماہ رضوان، ماہ غفران، رحمتوں، سعادتوں سے بھرپور اور مالا مال ماہ مقدس و مطہر اور مبارک مہینہ زندگی میں انعام فرمایا ہے. وہ ماہ مبارک کہ جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اصحاب کرام 2-2, 4-4, 5-5 مہینے منتظر رہتے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ماہ مبارک طلوع ہوتا، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایک خوشی اور بہار کو فیل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے موجزن ہو جاتا اور آپ خوش ہو جاتے. میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے. روزے صرف یہ ہماری امت پہ نہیں، ہم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض ہیں. کیوں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجٹ میں نعوذ باللہ کوئی کمی آ گئی ہے. یہ پاکستان کا خزانہ ہے جو خالی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خزانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ہو گیا ہے اور وہ تمہیں بھوک پیاس پہ مجبور کر رہا ہے، بلکہ کیوں فرمایا لعلکم تتقون. یہ بھوک پیاس کیوں برداشت کروائی جاتی ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت اور ڈر آ جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ روزہ اس لیے ہے. تقویٰ پہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں 2 لفظوں میں اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقویٰ یہ ہے
کہ انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اپنے عمل سے باور کروائے، اس کا عمل یہ بول کے بتائے اور دکھے اور نظر آ رہا ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ مگر نہ کتنے لوگ ہیں روزانہ تسبیح اللہ کے ڈر کی پھیرتے ہیں، روزانہ پتہ نہیں ایک نہیں کتنی تسبیح اللہ کے ڈر کی پھیرتے ہیں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ عمل اس کہے ہوئے کے خلاف ہوتا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے یہ باور کروائے کہ واقعاتاً ہے اللہ تیرا ڈر میرے دل، تیرا ڈر جو ہے وہ میرے دل میں ہے، تیری خشیت ہے، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں، خشیت میرے دل، میرا ہر قدم اور ہر عمل اور ہر ایسی ادا جو ہے وہ تیرے ڈر اور تیری رضا کے مطابق ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے دو انعام، بہت ساری چیزیں اور بھی، اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، لیکن موٹی موٹی دو چیزیں، روزہ اور تلاوت قرآن، یہ دو عمل اس ماہ مبارک کے قیمتی عمل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت علامہ البانی نے صحیح لکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ دو عمل آئیں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن، اور انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ اس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، سارا دن بھوکا رہا، سارا دن پیاسا رہا ہے، یہاں تک کہ ان جائز ضروریات سے بھی جو اس کے لیے جائز رکھی تھی یہ اس سے بھی منع ہو گیا تھا، اس نے اس سے بھی توقف اختیار کیا تھا، یہ اس سے بھی رک گیا تھا۔ اے اللہ یہ بھوک پیاس صرف تیرے لیے ہے، اس کو معاف فرما دے۔ دوسرا قرآن آئے گا، قرآن اللہ کے سامنے آ کے عرض کرے گا اللہ یہ تھا جس کے دن میں روزے سے تھا اور رات کو قیام میں کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کی رات بھی بیدار ہوتی تھی، یہ راتوں کو بھی جاگتا تھا، دن کی ساری تھکن ساری تھکاوٹ، دل کا تقاضا یہ تھا، من یہ چاہتا تھا، دل کرتا تھا کہ سو جائے، لیکن پھر بھی یہ کھڑا رہتا تھا اور تلاوت میں مشغول اور مگن رہتا تھا۔ اے اللہ اس کے حق میں میری گواہی قبول کر لے۔ یہ قیامت کے دن میں ہماری جتنی چیزیں یہاں پر ہم ہیں، بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے اعضاء جو بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بول کے بتائیں گے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ایک جو مؤذن ہوتا ہے اذان دینے والا ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، شجر و حجر، انسان، جن، درخت، زمین کا کوئی جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن میں بول کے گواہی دیں گی، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء، آپ کے جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے، قدم ہے، یہ بھی بولیں گے، یہ بھی گواہی دیں گے۔ ان کی گواہی کیا ہے؟ ہاتھ بولیں گے اس نے اچھا لکھا تھا، کان گواہی دیں گے اچھا سنا تھا، نظریں گواہی دیں گی اچھا دیکھا تھا، پاؤں گواہی دیں گے کہ اچھی قدم، اچھی صحبت میں، اچھی مجلس میں چل کے گیا، یہ ساری گواہیاں ہیں۔ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، روزہ بھی گواہی دے رہا ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے روک کے ہم سوچتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے فکر اللہ کی توفیق سے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، فکر یہ رکھیں کہ ہمارا روزہ اس کا معیار کون سا ہو۔
وہ کون سا روزہ ہوگا جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کرے وہ گواہی دے اور ہمیں جنت میں لے جائے، لیکن وہ روزہ کس لیول کا ہوگا؟ اس کا خلوص، اس کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا معیار، اس کا طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ وہ روزہ ہماری حمایت میں بولے گا اور گواہی بھی دے گا۔ اور وہ روزہ جو آپ نے رکھا تو ہے، سارا دن رکھا ہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولا ہے، غیبت بھی کی ہے، بری محفل میں بھی گئے ہیں، سارا دن آپ نے موبائل پہ لگے رہے ہیں، بے حیائی بھی دیکھی ہے، وہ چیزیں جو عام ماحول میں بھی ہمیں نہیں دیکھا آپ نے روزے کے ساتھ دیکھی ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ روزہ جو اس حالت کا ہے یا اس لیول کا ہے جس میں ہر کام آپ نے کیا ہے، جھوٹ بھی بولا ہے، فراڈ بھی کیا ہے، کرپشن بھی کی ہے، نجائز بھی دیکھا ہے، کان غلط استعمال ہوئے، زبان غلط استعمال ہوئی ہے، کیا یہ روزہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے گواہی دے گا؟ بلکہ سن لیجئے لفظ بڑے سخت ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل للہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، صحیح بخاری میں۔ جو بندہ جھوٹ سے بھی باز نہ آئے، غلط سے بھی باز نہ آئے، بے حیائی سے بھی باز نہ آئے، اس کی نظروں میں بھی حیا پیدا نہ ہو، اس کے کانوں میں بھی حیا پیدا نہ ہو، اس کی کوئی چیز بدل نہ سکے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس روزے کی بس یہی کیفیت ہے کہ اس نے بھوک پیاس برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، اچھا ہم رمضان میں آ کے بڑے ذہین بن جاتے ہیں، ویسے تو ذہین ہے یہ، لیکن رمضان میں بڑے ذہین بن جاتے ہیں۔ مجھے شاید آپ کو بھی علم ہو، دوست بتاتے رہتے ہیں ہم رمضان میں اتنے ذہین بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسا حافظ چاہیے جو پہلے 10 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرے اور مکمل کر دے۔ اچھا میں نے کہا جی پھر باقی دنوں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی باقی دنوں میں پھر ہم نے سیزن کمانا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب ایسا ہو، بڑے ذہین ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جائے اور کاروبار بھی چلتا رہے، سیزن بھی چلتا رہے، سیزن بھی کما لے۔ ایسا حافظ ہمیں دو جو پہلے 10 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر دے، قیام بھی ہو جائے، تراویح بھی ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، اور باقی 20 دنوں میں سیزن بھی کما لے۔ بڑے ذہین ہے۔ اور اب وہ جو حشر قرآن کا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو حشر قرآن کا 10 دنوں میں پڑھنے میں کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں، مجھے دوست بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے 4 مہینے سیزن کے ہوتے ہیں، اس 4 مہینوں میں ہم کسی کا بھی کوئی ہمارا قریبی بھی آ جائے نا، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا سیزن ہے، ہم نے کمانا ہے، روزی بنانی ہے۔ بڑے ذہین ہے، بڑے انٹیلیجنٹ ہے، کاروباری ہے۔ آپ کو اچھا نفع نقصان ہے، بڑی عجیب آدمی ہے، نفع نقصان، نفع نقصان کا خیال کرتے ہیں۔ نفع کہاں ہے، نقصان کہاں ہے؟ دنیا کا بڑے ایکٹیو ہے۔ ان 4 مہینوں میں ہم کسی کا بھی خیال نہیں کرتے، ہمارا قریبی بھی آ جائے، کوئی بڑا بھی آ جائے، کوئی مول صاحب بھی آ جائے، ہم ان کو چاہے دیں نہ دیں، بول جائیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا سیزن ہوتا ہے، کمانا جو ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اچھا وہاں بڑا نفع نقصان سمجھنے والے، بڑا نفع نقصان سمجھنے والے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نفع ہی نفع رکھا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کے لیے آپ کو فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے نفع کے لیے ہم بڑے ذہین ہیں۔ اچھا میں کہا کرتا ہوں وہ نفع جو آپ نے 4 مہینے میں جمع کر لیا ہے، چلو مان لیتے ہیں رمضان کے 20 دنوں میں آپ نے کما لیا ہے،
उस नफे का, उस मुनाफे का, उस फायदे का तकाबल जरा आखिरत से तो करें। वो फायदा आखिरत के मुकाबले में कितना काम आ जाएगा, उससे आपकी जिंदगी कितनी है, 80 है, 80 है, 90 है, बहुत ज्यादा तीर मारे 100 है। डॉक्टर के हफ्जान सेहत के उसूल के मुताबिक वर्जिश भी करें, जिम भी करें, एक्टिव रहें, वर्जिश करें, खुशी गमी बिल्कुल साथ सही सेट रहें, वॉक करें। मान लेते हैं 100 साल जिंदगी, 100 साल की जिंदगी में वो नफा आप इस्तेमाल कर लेंगे, फिर क्या होगा, छोड़ के चले जाएंगे। वो नफा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ इंसान तूने उससे क्या बनाया, अच्छा लिबास बना लेगा, अच्छा घर बना लेगा, अच्छी गाड़ी बना लेगा, अच्छा खा लेगा, तीनों में से सारी चीजें यहीं छोड़ के जानी है। आपने देखा है किसी को कब्र में उतारते हुए उसका कीमती पोशाक कब्र में साथ ले गया, और मेरे भाई उस कफन को तो जेब भी नहीं होती। जो वक्त रुखसत यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह ताला ने मशरू किया है, उसकी तो जेब भी नहीं रखी है, अनसिले कपड़े में उतार दिया जाता है। आपकी गाड़ियां भी यही, आपके महल्लात भी यही, आपका तर्ज जिंदगी, आपका बनाया हुआ सब कुछ यही रह जाता है। क्या जाता है, अमल जाता है। आज जिस अमल के लिए हम पीछे हैं, आज जिस अमल के लिए हम सुस्ती का शिकार हैं, मेरे भाई मान जाइए। मैं आते हुए सोच रहा था, सच्ची बात है, मेरी नजरों के सामने वो चेहरे इसी मस्जिद के पिछले रमजान, इससे पिछले बड़ा अरसा मुझे भी आपसे गुफ्तगू करते हुए हो गया है। आपके चेहरे मेरे भी आंखों में रहते हैं। हमारे साथ अफ्तारियों में, सहरियों में, दुरूस में, खुतबात जुमात में, हाफिल में साथ रहने वाले आज चेहरे किधर हैं? आज कहां गए वो लोग? और ये भी कोई बात नहीं, आज हम बैठे हैं इस माह मुबारक में, न जाने अगला रमजान हमें भी नसीब होता है कि नहीं होता। ये जिंदगी के लिए बड़े फायदे, हम बड़े एक्टिव हैं, ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, और वो फायदा जो हमारा अबदी फायदा है। और मान जाइए मेरे भाई, मान जाइए कि ये दुनिया की जिंदगी धोखे का समान है, और हम सिर्फ दुनिया के लिए करते हैं। ये जितने हम ज़हीन बन के अल्लाह को धोखा देते हैं, ये दुनिया के लिए है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, नमाजों में सुस्ती क्यों होती है? दुनिया के लिए होती है ना। गाहक शॉप पे खड़ा है, दुकान पे खड़ा है, आया खड़ा है, इधर अल्लाह अकबर भी हो गई है, और मुअज्जिन बार बार बुला रहा है, हिय्या अलस्सलाह, हिय्या अल फलाह। हम कहते हैं नहीं, कामयाबी उधर है, 4 फायदे हो जाएंगे। और रमजान के जुमों में और आम जुमों में हम जो पीछे होते हैं, क्यों होते हैं? इसी दुनिया के लिए होते हैं, दुनिया के लिए होते हैं। मुनाफा आ जाए, और हम बड़े ज़हीन हैं। बेटा है ना, तो वो पहले खुद पढ़ के आ जाएगा और खुद बैठा रहेगा, या पहले भेज देगा और कहेगा पहले बेटा तू पढ़ा, बाद में जाके मैं भी 2 सजदे करके एहसान कराऊंगा अल्लाह के सर पे के 2 रकातें मैं भी पढ़ाया हूं। बड़े ज़हीन है। हम जुमा में भी पीछे क्यों होते हैं? दुनिया के लिए होते हैं ना जी। अब आप मुझे बताइए कि रमजान में भी और आम हालात में भी हम जिंदगी इस तरह बसर करके चले जाएं, तो मेरे और आपके हाथ में क्या आएगा? और ज़हन नशीन कर लीजिए मेरी बात से, ये जो वक्त आज गुजर रहा है, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी का वक्त जो आज गुजर रहा है, एक एक साथ और लम्हा और घड़ी गुजर रही है, दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, इनमें किए हुए आमाल क़यामत के दिन में दोहराए जाएंगे, और आपकी जिंदगी की सारी फिल्म अल्लाह ताला आपके सामने कर देंगे, और उसका हिसाब देना पड़ेगा।
یہ मोहलत अमल आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ये क्लियर कट कुरान ने भी कहा है, ये मोहलत अमल आपको नहीं मिलेगी, ये रमजान दोबारा नहीं मिलेंगे और ये जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलेगी आपको। लिख लीजिए, नशीन कर लीजिए। और अला वजील बसीरत कहता हूं, कुरान कहता है दोबारा आपको ये जिंदगी एक दफा मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें जो आपने अच्छाइयां की हैं, बुराइयां की हैं, इसके बारे में आपको क़यामत के दिन में जवाबदेही होनी। अब आ जाइए कुरान मजीद। कुरान मजीद के साथ हम क्या सलूक करते हैं? आम तौर पे तो हम करते ही हैं, लेकिन इस माह मुबारक में कुरान के साथ क्या सलूक है हमारा? मैं भी मसाजिद देखता रहता हूं, बातें सुनता भी रहता हूं। अक्सर यही फरमाइश होती है, हमें वो कारी साहब चाहिए जो तेज पढ़ने वाला हो। हमने जाके आराम भी करना होता है। बाज़ तो मसाजिद की इंतजामिया वो टाइम पे लगे हुए होते हैं, आम इशा की नमाज में थोड़ा पीछे कर लें, आगे कर लें, कुछ चाबी हाफिज साहब की मरोड़ दी, बस जल्दी से करना है और जल्दी से हमने चले जाना है। ये तो हाल हमारा कुरान के साथ है। और अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कुरान पढ़ना और ऐसा कुरान सुनना जो हम सिर्फ जबरदस्ती आते हैं और सुन के चले जाते हैं, ये क़यामत के दिन में हमारे लिए सिफारिश करेगा? और उसके अलावा जो हमने कुरान के साथ सलूक किया है वो आपके सामने है। क्या सलूक किया कुरान के साथ आपने? ये शायद पहले भी मैंने आपसे ये बात की हुई है। हम दुनिया की हर किताब को समझ के पढ़ते हैं, मगर दुनिया की वाहिद किताब है जिसको हम बगैर समझे पढ़ते चले जा रहे हैं। और मैंने शायद आपको मिसाल भी दी थी, एक दोस्त हमारा बाहर किसी जुबान ना जानता हो, वो उसका पैगाम आ जाए, हम हर आदमी के पास पहुंचेंगे, जी मुझे ये पैगाम समझाएं क्या कहना चाहता है, और हम 15 मिनट नहीं गुजरने देते जब तक वो पैगाम समझ ना आ जाए। और कुरान अल्लाह का पैगाम मेरे और आपके नाम आया है और उसके लिए हमारी जिंदगियां बसर हो जाती, और उसको ना समझी में जिंदगी बाल सफेद हो जाते हैं, कभी तवज्जो नहीं की पढ़ने की। कोई ऐसा ज़ाब्ता आयात मुझे बताइए आपने बनाया हो कि मैं कुरान पढ़ूं? अच्छा, मौलवी ने भी बड़े अजीब लगाया। मैं सुबह एक दोस्त मुझे बता रहा था, बल्कि उसने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने पैगाम में ये पैगाम जरूर दिया करें कि आज मौलवियों ने हमें यहाँ पे लगाया हुआ है कि बस जी आपने वजीफे करने हैं, आपने वजीफे करने हैं, इतने दाने की तस्बीह इस आयत की पढ़ देनी है, इतने दाने की तस्बीह इस आयत की पढ़ देनी है, इसी में शिफा है, इसी में कामयाबी है। बस उसने भी यहीं पे हमें रखा हुआ है। हमने अल्लाह के पैगाम को कभी समझने की कोशिश की? ये सीरियस है हम कभी? और उसने भी कहा कि बस ये जो किताब है ना जी, ये कब्रिस्तान में पढ़ने की है, और ये सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने की है। जान ना निकल रही हो तो इमाम साहब को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, क्या करना है, यासीन पढ़े, जान छोड़ जाए, जल्दी जान निकल जाए। ये कुरान हमने इसीलिए रखा हुआ। आज मुझे जिम्मेदारी से बताइए कि आप में से किसी बंदे ने इसको समझ के पढ़ने का कोई प्लान बनाया हो? हमने अपनी औलादों को दुनिया जहां के उलूम सिखाए हैं। बदकिस्मती और अलमिया ये है कि नहीं सिखाया तो कुरान नहीं सिखाया। वो कुरान जो हमारे लिए दुनिया में भी बुलंदी का सरचश्मा है, वो कुरान जो मेरी कब्र में भी कामयाबी का जीना है, वो कुरान जो मेरी आखिरत में भी सादत और फौज व फलाह का जरिया और मंबा है, मैंने उससे अपने बच्चों को पीछे रखा है, दूर रखा है। और दावे, जमा खर्च और आस और उम्मीदें बड़ी हैं कि कुरान हमारा सिफारिशी बनेगा। और मेरे भाई जिनकी जिंदगी कुरान से वाबस्ता हुई है, उनकी जिंदगी सुनिए, सुनिए उनकी जिंदगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु
امیر المومنین کے بیٹے ہیں. ایک دن جنگل میں نکل گئے. جنگل میں ایک چرواہا نظر آیا، بکریوں کا چرواہا. دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. امیر المومنین کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ عنہ، چرواہے کو بلا لیا. کہا بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، آج ہمارے دسترخوان پہ آپ آ جائیے. یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اور آج ہمارے سیاستدانوں کے بیٹے عیاشی میں نمبر 1 ہوتے ہیں اور لوٹ مار میں 1 نمبر پہ ہوتے ہیں، کرپشن اور فراڈ میں 1 نمبر پہ ہوتے ہیں. اور امیر المومنین کا بیٹا ہے جس کی سوچ کا محور اور مرکز یہ ہے کہ میری زندگی میں ہمیشہ میں یتیم پروری کرتا رہوں، غریبوں کو کھلاتا رہوں، ان کو نوازتا رہوں، اور میری زندگی ہمیشہ نیکی کے کاموں میں بسر ہو اور گزرے. دسترخوان پہ بلایا. چرواہے کا جواب سنے اس نے کہا امیر عبداللہ ابن عمر سے کہ میرا روزہ ہے. اس کا روزہ ہے تیرا؟ یہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس گرمی کی دھوپ میں جہاں پتھر بھی تپ جاتے ہیں روزہ رکھا ہوا تو؟ جی میں نے روزہ رکھا ہوا. عبداللہ ابن عمر بھی موڈ میں تھے. انہوں نے کہا جی یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اچھا چلو آج ایک بکری مجھے دے دے، اس کو ذبح کرتے ہیں، تجھے کھانا بھی کھلائیں گے، گوشت بھی کھلائیں گے، تیری افطاری بھی کھلائیں گے، تجھے قیمت بھی دیں گے. اس نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے، یہ مالک کی ہے. عبداللہ ابن عمر بھی موڈ میں تھے. انہوں نے کہا ذرا اس کے تقوی اور دیانتداری کا اور امتحان لو، اس کی دیانتداری اور تقوی اور خلوص اور خشیت کا امتحان تو لوں. کہاں تک جاتا ہے؟ کہنے لگے پیمنٹ مجھ سے لے لے، مالک کو کہہ دینا کہ آج ایک بکری کو جو ہے نا وہ بھیڑیا آ کے کھا گیا ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا این اللہ. میں یہ جب جواب مالک کو دوں گا تو وہ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کہاں جائے گا؟ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. عبداللہ ابن عمر نے جب جواب سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہی جملہ بار بار دہراتے رہے، این اللہ این اللہ. اس کی دیانتداری، اس کا تقوی، اس کا زہد، اس کی خشیت عبداللہ ابن عمر کو پسند آئی. معلوم کروایا، اس کے مالک تک پیغام پہنچایا کہ مجھے یہ بچہ بکریوں سمیت چاہیے، میں اس بچے کو بکریوں کے سمیت خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آپ کو کیا خوبی اس بچے میں نظر آ گئی ہے؟ اس نے مجھے پتا ہے اس کے اندر جو خوبی ہے، کوالٹی ہے. عبداللہ ابن عمر نے اس بچے کو بکریوں سمیت خرید کے آزاد کر دیا ہے اور کہا بیٹا یہ بکریاں بھی ہم نے تجھے گفٹ کی اور تحفے میں دے دی ہیں. میں نے ایک جگہ رکھی ہے، ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی رمضان آتا ہے. کیا قرآن نے میری اس زندگی کو بدلا ہے؟ میرے دل میں ایسا تقوی اور خشیت اور خشوع اور خضوع اور اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے جو ایک چرواہے کے اندر ہے. اسے بھی پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم گھر میں ہوتے ہیں، موبائل سامنے ہے، بچہ دیکھ لے ہم سکرین ادھر کو کر لیتے ہیں. اچھا یہ نہیں پتا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. دیدہ دلیری سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم نے قرآن کو کیا لیا ہے؟ قرآن کو آج تک ہم نے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. مجھے بتائیے آج تک آپ نے قرآن کی کسی بات پہ عمل کیا ہو؟ قرآن کی کسی حکم پہ آپ نے عمل کیا ہو؟ قرآن کو قول فیصل مانا، چلو چھوڑ دیجئے قول فیصل مانا ہو، ہم کہیں کہ یہ جج قرآن ہے، ہمارا انصاف جو ہے وہ قرآن ہے، ہماری شریعت قرآن ہے، جو کہے ہم مانیں گے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نہیں بدل سکتے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم پورے پاکستان کی عدالتوں کو نہیں بدل سکتے، مگر ہم اپنے گھر کی میں تو قرآن کی عدالت لگا سکتے ہیں.
میرا بیٹا میری بیٹی جو یورپ کا فیشن بناتا ہے اور یورپ کے فیشن کو دیکھ کے وہ اپنے لباس کو ٹائٹ بناتا ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، وہ اوپر کر لیتا ہے، میری بیٹی جو ہے وہ پردہ اتار دیتی ہے، میری بیٹی ننگے منہ باہر پھرتی ہے، قرآن کا تقاضا تو یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نہیں بدل سکتے پورے پاکستان کو، آپ اپنے گھر میں تو قرآن کے مطابق عدالت بنا سکتے ہیں، اور آپ عزم بنا سکتے ہیں کہ میرے بیٹی پہ میرے بچے پہ یورپ کا قانون نہیں چلے گا، اس کی ثقافت نہیں چلے گی، وہ جو دیکھتی ہے وہ تصویر، وہ میرے گھر میں چیزیں نہیں چلے گی، وہ چلے گا جو قرآن کا فیصلہ ہے، وہ چلے گا جو سورۃ نور کے احکامات ہیں، وہ چلے گی جو سورۃ احزاب میری بچی کو کہتی ہے۔ نہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ قرآن جج بن سکا، نہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی بن سکی۔ تو میرے بھائیوں، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہم فراڈ میں ہیں۔ یہ لیول اتنا نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں یہ قرآن آ جائے اور کہے کہ اس کے لیے سفارشی بن جائے۔ اور آخری آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ رب الرحمن کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا جی اس ذکر سے مراد نماز ہے، بعض نے کہا جی اس سے قرآن بھی ہے۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن کو نہ سمجھ سکا، نہ پڑھ سکا، نہ عمل بنا سکا، نہ جج بن سکا، نہ اس کے گھر میں بھی یہ زندگی اس کے مطابق آ سکی، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ آج پاکستان پریشان ہے، خزانہ خالی ہو گیا ہے، جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں سب نے پاکستان کو لوٹ کے کھا لیا ہے، اور گھر تو بنے أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ یہ آنکھیں بھی چھین لے گا اور نبینا کر کے اٹھائے گا۔ انسان کہے گا اے اللہ دنیا میں بڑا انٹیلیجنٹ تھا، ذہین تھا، نفع نقصان پہ نظر رہتی تھی، روزانہ انڈیکس دیکھتا تھا، آج مندی کا رجحان کیا رہا، آج فائدے کا رجحان کیا رہا، بڑا تیز تھا، شاطر تھا، آج کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گے میری آیتیں آتی تھی تیرے پاس، تو منہ موڑتا رہا، پیٹ پھیرتا رہا، آج میں نے بھی تجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایسا نہ کرنا، ہمیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ ہم سے یہ چیزیں چھین لی جائے۔ آج پریشانی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری بے غیرتی کی، بے حمیتی کی، میں لفظ ذرا سخت بول رہا ہوں، بے حمیت اور بے غیرت ہو گئے ہیں آج ہم۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ آج ہمارا لائف سٹائل، آج ہماری زندگی، آج گھر کی زندگی، آج آپ اپنا ماحول دیکھیں، گھر کی زندگی دیکھیں، اور عالم اسلام پہ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلم ممالک کی بے غیرتی اور بے حمیتی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن سے تعلق جوڑ نہیں سکے۔ خدا کے لیے آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اسی میں سعادت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔